دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمارے پیارے نبی کی چند نصیحتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس کا تعلق شوہر کی فرما برداری سے صداقین کا رتبہ حاصل کرنا ہے، یعنی کیسے ایک عورت اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت کر کے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتی ہے اور اپنے گھر میں امن شانتی سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بہت سی معلومات حاصل ہوں گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور پورا ضرور دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ بھی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری اور ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک ویڈیو پہنچ سکے۔ چلیے ٹائم نہ ضائع کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک یہ ہے شوہر کی فرما برداری سے صداقین کا رتبہ حاصل کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت آبرو بچائے، یعنی پاک دامن رہے اور اپنے شوہر کی تابع داری اور فرما برداری کرتی رہے، تو اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ غور کیجئے، اس حدیث میں 3 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہے کہ عورت 5 نمازوں کی پابندی کرے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ حیران ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا یہ درجہ مردوں میں سے بہت کم لوگوں کو ملے گا۔ جو صدقین ہوں گے وہ یہ رتبہ پائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دروازے مختلف لوگوں کے لیے ہیں۔ کوئی توبہ کرنے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی ذکر کرنے والا، تو کوئی مختلف قسم کے لوگ مختلف دروازے سے جائیں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میں کس دروازے سے داخل ہوں گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم ایسے دروازے پر فائز ہو، جب جاؤ گے تمہارے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھولے جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ مردوں میں جس کی زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش و قدم پر گزری ہو، ایسے صدیق کے لیے اللہ تعالیٰ 8ویں دروازے کھولیں گے۔ جبکہ عورتوں کے لیے وہ اگر 5 نمازوں پڑھ لے اور 5 نمازوں کے ساتھ اپنی ناموس کی حفاظت کرے اور خاوند کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8ویں دروازے کھولیں گے۔ حیران ہوتے ہیں کہ پروردگار نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی، عورتوں کے لیے جنت میں داخلہ آسان کر دیا۔ مسلمان عورتیں جنت کتنے طریقوں سے لے سکتی ہے، شوہر کی اطاعت کر کے اور تمام ان کاموں میں جس کی بات ماننے سے جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو۔ اس عورت کی دنیا بھی بنے گی اور گھر میں خوشحالی ہوگا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے مہمان خانے میں یعنی جنت میں اس عورت کا محل بنے گا۔ اور یہ عورت خواہ کیسے ہی رنگ کی ہو، لیکن وہ اعمال کی وجہ سے یعنی نماز کی پابندی، روزے کا اہتمام اور عفت یعنی ہر نامحرم مرد سے پردہ کا اہتمام اور شوہر کی ہر جائز کام میں اطاعت فرما برداری، ایسی عورت جنت میں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جنت میں حوریں زیادہ حسین ہوں گی یا مسلمان بیویاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، جنت میں مسلمان عورتیں حوروں سے بھی زیادہ حسین کر دی جائیں گی۔ پوچھا، وَبِمَا ذَاكَ، ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی کون کون سے اعمال کرنے کی وجہ سے اسے ایسے انعامات ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی نمازوں، روزوں اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ اپنا نور ڈال دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس پہ اپنا نور ڈال دے اس کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ یہ نور حوروں میں نہیں ہوگا، یہ اضافی نور ہوگا جو نیک عورتوں کے لیے ہوگا۔ حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں عورتوں کی طرف سے بطور قاصد کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ بے شک آپ کو اللہ جل شانہ نے مرد اور عورتوں دونوں کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا، اس لیے ہم عورتوں کی جماعت آپ پر ایمان لائی اور اللہ پر ایمان لائی، لیکن ہم عورتوں کی جماعت مکانوں میں گھری رہتی ہے،
پردوں میں بندھی رہتی ہے اور مردوں کی خواہش ہم سے پوری کی جاتی ہے، ہم ان کے اولاد کو پیٹ میں اٹھاتے رہتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود مرد بہت سے ثواب کے کاموں میں ہم سے بڑھے رہتے ہیں، جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، جماعت کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، بیماریوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور ان سب سے بڑھ کر جہاد کرتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ حج یا عمرے یا جہاد کے لیے جاتے ہیں تو ہم عورتیں ان کی مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے لیے کپڑے بنتی ہیں اور ان کی اولاد کو پالتی ہیں۔ کیا ہم ثواب میں ان کے شریک نہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، تم نے دین کے بارے میں اس عورتوں سے بہتر سوال کرنے والی کوئی نہیں سنی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم کو خیال بھی نہ تھا کہ عورت بھی ایسا سوال کر سکتی ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، غور سے سن اور سمجھ، اور جن عورتوں نے تجھ کو بھیجا ہے ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنا خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا اور اس پر عمل کرنا ان سب چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر نہایت خوش ہوئی اور واپس چلی گئی۔ عورتوں کا اپنا خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کی اطاعت فرما برداری کرنا بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر عورتیں ان سب سے بہت ہی غافل ہیں۔ اب غور کیجئے، اگر یہ عورت گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھوک، سردی، گرمی، بیماری، زخمی یا شہید ہونے تک کے تمام مراحل جو جہاد میں ہیں، اس میں برابر کی شریک ہو کر جنت کے درجات حاصل کر سکتی ہے اور اپنے بستر پر ملکہ موت کو لبیک کہہ کر میدان جہاد کے شہیدوں کا رتبہ پا سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کی موت اس حال میں ہو ان کو بتا دے کہ عورت کا اپنا خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، اور مرد اپنی بیوی کو حکم دے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جاؤ اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھا کر دوسرے پہاڑ پہ لے جاؤ یا تیسرے پہاڑ پہ لے جاؤ، تو اس کو یہی کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ چلنے کا حکم دیا ہے اسی راستے پہ چلے اور اپنی دنیا اور دین دونوں کو کامیاب کرے۔ بے شک ہمارا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی تمام عورتیں صحیح راستے پہ چلے اور جنت میں اپنا اعلیٰ مقام بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے الوداع، اپنا خیال رکھیے گا۔